میں سے جو غیر سیاسی لوگ ہیں ان کو نکالیں. جو ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں بڑے قابل احترام ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ دنوں سے کچھ شہباز شریف صاحب کو ایسی پرچی نکالیں گے جو نواز شریف صاحب نے ان کے بوجھے میں ڈال دی ہوگی, یا خود یا کوئی آخری لمحے پرچی راجہ ریاض صاحب جو ہیں, اچھا چلیں, انہوں نے ان کے بوجھے قصہ میں بڑا ڈال دی ریلیونٹ ہوگی, ہے, اس پہ بات بھی کرتے ہیں, انہوں نے ان کے بوجھے میں ڈال دی ہوگی. یہ بات کرتے ہیں. محترم عاصمہ شاہد صاحب سن رہی تھی واقعہ, ان سے بات کر لیں. عباس جلیل جیلانی صاحب, ان کا ڈنکا تو اس وقت بج رہا ہے, لیکن ڈنکے کا کیا ہے, وہ ڈنکے کی چوٹ کوئی اور بھی لگا سکتا ہے. ایسا ہی ہے. بہرحال عاصمہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ تذبذب کا شکار آپ کو کیوں دکھائی دیتی ہے حکومت اور اپوزیشن لیڈر مسلسل؟ کیونکہ اب تو ان دنوں میں ایک ہی جو مدعا ہے وہ زیر بحث آتا ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا, کابینہ کیا ہوگی. کئی ایک نام زیر بحث آئے, ہم نے بھی ذکر کیا. میرا خیال آپ نے تو کوئی ٹویٹ بھی کر دیا ہے. جی وہ بھی کیا, دنیا نیوز پر بھی بات اس حوالے سے کی کہ مضبوط امیدوار ہیں, کوئی مصدقہ اطلاعات ملی تھی. تو یہ آخر یہ اطراف میں اس قدر تذبذب کیوں ہے اس بار عاصمہ جی؟ بہت بہت شکریہ, اور السلام علیکم شامی صاحب. وعلیکم السلام جامی, بہت شکریہ. بالکل دیکھیے, یہ تو تذبذب جو راجہ ریاض صاحب کی طرف سے تو قطعی نہیں ہے. یا آپ کو لگتا ہے کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ کوئی روڑے اٹکائیں گے یا وہ کہیں گے, میرا نہیں خیال وہاں سے کوئی تذبذب ہے. یہ تذبذب حکمران اتحاد کے بیچ میں مجھے لگتا ہے کہ بہرحال کہیں نہ کہیں موجود ہے. مثلا حفیظ شیخ صاحب کے اوپر اگر پی ایم ایل این نہیں مان رہی تو دوسرے نام کے اوپر جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہو سکتے ہیں. تو یہ اصل میں حکمران اتحاد کے معاملے ہیں جو ان کو طے کرنے ہیں. یعنی کہ پرائم منسٹر کی سائڈ سے جو 3 نام جانے ہیں وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. جو راجہ ریاض صاحب کی جانب سے 3 نام آنے ہیں وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور پھر ان کو مل کے جو ہے ان سے بات چیت کی جائے گی. تو میں خیال ہے پہلے حکمران اتحاد آپس میں یہ فیصلہ کرے گا, یعنی آصف علی زرداری صاحب. اگر میں آپ سے یہ عرض کروں تجزیے کی صورت میں, ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں کہ چاہے وہ حفیظ شیخ صاحب ہوں, ڈار صاحب ہوں, یا فواد حسن فواد صاحب ہوں, ان ناموں کے اوپر یہ جو فریقین ہیں, 2 سے زائد فریقین بھی ہو سکتے ہیں, ان فریقین کے ہاں اگر کوئی کنسنسس نہیں ہو رہا تھا اور کسی قسم کی کوئی ریفٹ یا بدمزگی کا امکان یا خدشہ تھا, تو اس سے بچنے کے لیے شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے پھر جیلانی صاحب کا نام تجویز کیا, جس کے لیے ابھی تک تو گرین سگنل آ رہے ہیں. بہت سٹرونگ سگنل ہے جامی, یہ صرف گرین نہیں ہے. اور یہاں تک کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبریں بھی چل رہی تھی, میں اس کی تصدیق نہیں کر پا رہی, جو چلی خبریں اس کو بتا رہی ہوں کہ شاید جیلانی صاحب کی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے سارٹ آف انٹرویو یا ہونی ہے آج, یہ اطلاعات تو تھی. بالکل جی یہ اطلاعات ہیں, بالکل ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ کہ ایک نتیجے تک وہ پہنچ چکے ہیں, اور کچھ ان کے قریبی حلقے تو یہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ 1.5-2 ہفتہ پہلے ایک اور اہم ترین ملاقات بھی کر چکے. بالکل ہو سکتا ہے, اس بات کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے وہاں وہ تو حتمی فیصلہ ہوگا نا. اگر وہاں سے کوئی گھنٹی بجے گی یا کسی کے نام کے اوپر جو قرعہ نکلے گا, تو وہ آپ کے خیال میں پرائم منسٹر صاحب یا زرداری صاحب یا دیگر لوگ جو اس پہ اعتراض کریں گے؟ ایسا نہیں ہے. ہاں کنسنسس کے ساتھ جو ہے اگر کوئی نام آتا ہے, میرا خیال ہے جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ بہت ہی ایک متفقہ طور پہ ان کا نام سامنے آیا ہے تینوں طرف سے, اس کے بعد ہی جو ہے یہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے. تو اسی کے اوپر اسی لیے کام بھی ہو رہا ہے. ایک نان کنٹروورشل آدمی ہے, انتہائی کمپیٹنٹ آدمی ہے, اور مختلف ادوار میں بڑا کام کیا ہے. میرے خیال ہے تمام پرائم منسٹرز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے انہوں نے. تو ایک نام جو ہے وہ سامنے اسی طور پہ آ رہا ہے. اور شاید کسی تنازع, جیسے 3-4 دنوں سے ہم نے سنا ایک شخصیت جو پہلے بھی 2-3 بار وزیر خزانہ رہی, وہ اسلام آباد کے اندر وہ مقیم ہیں, وہ آئے میں ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, ان کی بھی لابنگ ہو رہی ہے, بلکہ لیکچرز بھی دے رہے ہیں, لیکچرز بھی. لیکن اس پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے بڑے سٹرونگ جو ہے وہ کنسرنز ہیں, اور خاص کر کے میاں نواز شریف کے. تو لہٰذا ان کا ابھی تک کیا فیصلہ ہونا ہے وہ ہر حلقے میں باقی. ابھی جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں عاصمہ جی اور شامی صاحب, تو وزیر اعظم چونکہ اسلام آباد بہت مصروف ہیں, تو وہ اسلام آباد کے قریبی ترین جو شہر قریب ترین بنتا ہے نا, اب وہاں تشریف لے گئے. اچھا یہ جامی کی ایکسکلوسیو خبر ہے. راول پنڈی بھی جانے وہاں تشریف لے گئے. میرے خیال کوئی امرتسر تو نہیں گئے نا؟ نہیں, میں تو راول پنڈی گئے نا. مگر ایک بات سنیں, یہ جو ابھی تذبذب کی بات کر رہے ہیں, جی کوئی تذبذب نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے سر. تو انہوں نے ہونا ہی نہیں نا, فیصلہ ہو چکا ہے. ہو چکا ہے. ایک بات سن لیں. اچھا, اور یہ الیکشن کمیشن کو ریفر نہیں ہوگا نام. اچھا, طے ہو جائے گا, طے ہو جائے گا. ہاں یہ خبر ہے.
بالکل آپ خاطر جمع رکھیں. ٹھیک ہے بالکل. یہ تو کنسنسس جو یہ نام ہے جیلانی صاحب کا, اس کے اوپر تو اتفاق. اور راجہ ریاض صاحب جو ہیں ہاں ان کے وہ تو کنسنسس طے شدہ بات ہے. اگر وہ ان کی بات نہیں مانیں گے شہباز شریف صاحب یا دوسرے, تو وہ ان کی بات مان لیں گے. اللہ اللہ خیر اللہ. اور ویسے بھی آسما جی, راجہ ریاض صاحب نے جو نام دینے ہیں وہ کون سے آؤٹ آف دی باکس آنے ہیں, وہی نام ہوں گے نا جہاں سے بھی آئیں گے. اور یہ بالکل جو شامی صاحب کہہ رہے ہیں یہ درست فرما رہے ہیں کہ یہ اختلاف جو تھا, جو تھوڑا بہت تھا, وہ ختم ہوا, اور ابھی اس نام کے اوپر میرا خیال ہے سارے حلقے جو ہیں وہ اب رضامند ہیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ کل کا دن جو ہے وہ اسی لیے ٹالا گیا. راجہ ریاض صاحب جو ہے نا آسما, وہ تو ایک شعر پڑھ رہے ہیں, وہ آپ بھی سن لیں. جی سر. گر نازنی کہے سے برا مانتے ہیں آپ. اچھا واہ, میری طرف تو دیکھیے, میں نازنی صحیح, میں نازنی صحیح. بہت خوب. یہ ویسے آپ کی بیان جو ہے وہ بڑی شاندار ہے شامی صاحب. بالکل. ہر جگہ شعر نکل. اب دیکھیں راجہ صاحب کے اوپر یہ شعر زندگی میں شاید پہلی اور آخری دفعہ فٹ آئے گا. یہ راجہ صاحب کو سمجھانا انہوں نے کہا بھائی اتفاق رائے ہونا چاہیے, آپ میری بات مان لیں نہیں تو میں آپ کی بات مان جاؤں گا. صحیح بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے سر, ایسا ہی ہے. پر دلچسپ ٹائمز ہے, دیکھتے ہیں اب اگلے چند گھنٹوں کے اندر کیا اسلام آباد کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. کیونکہ لیکن ایک خبر یہ بھی ہے نا آسما جی کہ یہ اگر ان 2-3 ناموں میں سے کوئی ایک وزیراعظم بنتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ باقی نام ٹوٹل لسٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے. میری اطلاع یہ ہے کہ وہ پھر کیبنٹ کا حصہ ہوں گے. ہو سکتا ہے, اس بات کا امکان ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موجودہ کیبنٹ کے کچھ لوگ بھی اگلی کیبنٹ کا حصہ بن جائیں. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں مگر وہ تو پھر ان کو الیکشن نہیں لڑنا ہوگا. نہیں, وہ جو سینیٹرز تو ہو سکتے ہیں نا شامی صاحب, سینیٹرز کو تو بنایا جا سکتا ہے. نہیں مگر وہ بھی تو پھر غیر جانبدار ہونے چاہیے نا. ابھی تو آپ دیکھیں نا کے پی کے منسٹر جو ہیں, الیکشن کمیشن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان میں سے جو غیر سیاسی لوگ ہیں ان کو نکالیں. جو ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, بڑے قابل احترام ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ دنوں سے کچھ توازن برقرار نہیں رکھ پا رہے. ان کو ذرا غور کرنا چاہیے, اپنے معاملات پر تنہائی میں بیٹھ کر جائزہ لینا چاہیے. بالکل بالکل. بہت شکریہ جی آسما. اچھا جی, اب ہمارے ایک بزرگ ہیں, ایک بریک لے لوں, ضیاء الدین جہانگیر صاحب. اچھا, کیا کہتے ہیں وہ بے شمار نام پیش کرتے ہیں. اب انہوں نے کیا قرآن وہ کہتے ہیں جناب بے شمار نام ہیں جو وزیر اعظم بننے کے اہل ہیں. نہیں, اہلیت تو پھر ہر بندے راجہ ظفر الحق ہیں, مفتی منیب الرحمان ہیں, جناب اشرف جہانگیر قاضی ہیں, ملیحہ لودھی ہیں, نجم الدین شیخ ہیں, اجمل جامی ہے, مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں, یہ بھی ہے. سر بس کریں سر, اور میرا نام بھی لکھا ہے, میں نے تو کہہ دیا, شکیل الرحمان کا بھی ہے, میں نے تو کہہ دیا آپ کا نام بھی ہے. بتائیے, آپ اندازہ لگا لیجئے چلیے یہ لطیفہ جناب وزارت عظمیٰ بھی کیسے تقسیم ہو رہی ہے.